ستاسو ملګرو په خدمت کې عرض دی څنګه چې په مینا محبت تاسو په دغه اتو جلسو کې الحمدلله وو جلسو کې شرکت وکړ انشاءاللہ العزیز باقی چې کوم دوه جلسې پاتې شوې په دې کې هم دغه شرکت کوو کنه انشاءاللہ ښه جذبو سره به راځو کنه انشاءاللہ خپل ملګري به هم راولو کنه انشاءاللہ اللہ رب العزت ستاسو دا اخلاص دا مینا محبت صحابہ سره عقیدت او دا اہل بیت سره دغه عقیدت اللہ رب العزت اخبل بارگاہ کے ہم قبول و منظور کی زمونگا دلتا انجمن تبلیغ قرآن سنت فائنانس سیکٹری جناب حاجی شیر محمد لالی سے آغیم تشریف روڑو آغی تا ہم ہر کلے ہوئے محمد نعیم اختر سے آغی تشریف روڑو آغی تا ہر کلے ہوئے جناب کوثر سے آغی تا ہر کلے ہوئے نور ملگری دیر زمونگا زاڑا او سینئر آغی الحمدللہ پروگرام تراؤڑا سیدل زد طول ملگرو تا انجمن تبلیغ قرآن سنت اہتمام شہدائے اسلام دغا کانفرنس کے پراتک باندے ہر کلے ہوئے حضرات محترم بس آخری دعوت خطاب ورکوم دعا بہم فرمائی آخرہ کے بیان بہم فرمائی اخبل مہمان محترم دا پنجاب نراغلے خطیب اہل سنت ترجمان اسلام حضرت مولانا اظہار الحق فاروقی صاحب دا لیکن دا آگے استقبال من اخبل فکر او نظریے کم ناری دی آگے پا بنیاد باندے بکو نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ حیدری سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند جرت من غیرت من انجمن تبلیغ قرآن و سنت انجمن تبلیغ قرآن و سنت انجمن تبلیغ قرآن و سنت حضرت مولانا اظہار الحق فاروقی آپ ہنستے ہیں کہ پھنستے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو ایسے مسکراتا رکھے الحمدللہ الحمدللہ وله الخلق والامر وحده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم خاتم النبيين والمرسلين وخاتم المعصومين محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وإظهار دين الحق على الدين كله لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى أهل بيته أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وأولاده وأصحابه
سنیوں والا ابی بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویہ الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے عبادت کی نیت سے اس عقیدے کے ساتھ کہ ابھی ہم سب مل کر کرنے والے کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام پڑھیں گے اور فرشتے ابھی ہم سے لے کر روضہ رسول پر لے جا کر پہنچا دیں گے. اونچی آنکھوں نہ بے شک یہ عقیدہ ہے نا بھائی. اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے, وہاں جا کے درود و سلام پڑھیں گے, آقا خود سنیں گے, بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لے تاکہ برکت ہو جائے, کوئی زبان خالی نہ رہ جائے بھائی. ماشاءاللہ یہ دیکھو بھی میری طرف دیکھو سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں اس ٹائم, میری طرف دیکھو ماشاءاللہ. اونچی آواز سے درود پاک پڑھو ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو وہ نبی کے پھونک دی، تو وہ نبی کے، آپ تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دیوانے مستانے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، ان کی اصل تھی، میری نقل ہے. تھوڑی سی توجہ آپ میری طرف کر دیں گے، اللہ پاک شرح صدر کر دے گا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. تو وہ نبی کے پھونک دی بزم نشاط کافری، راشا خوف بن گیا رقص بتان آذری. بھٹکے ہوں پہ کی نظر رشک خنزر بنا دیا. بھٹکے ہوں پہ کی نظر رشک خنزر بنا دیا. سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ رہبری. رات علماء کرام سمجھیں گے، توجہ. حق پہ پہنچ کے ایک بات کہتا ہوں تیری شان میں، کملی والے کی شان میں، کہ دہر میں کہ دشت نگردوں کو دیا تو نے شکوہ کیسری. اور حق پہ پہنچ کے ایک بات کہتا ہوں تیری شان میں، کیا کہتا ہوں؟ کہ دہر میں تیری ذات پر ختم ہوئی پیغمبری. پلا پلا مجھے ساقی شراب عشق نبی، کہ ہے نکھار پہ میرے مذاق تشنہ لبی. کجا صنم کدائے دہر کی جبی سائی، کجا مقام غلام محمد عربی. سر اس کا جسم پہ، ہشت نگری والوں، سر اس کا جسم پہ باقی کبھی رہا نہ رہے. زبان سے جس نے بھی کی ہے نبی کی بے ادبی. اور زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا. ہاتھ اٹھا کر کہو بے شک. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا. جنت میں ہے جنت کے جوانوں کا وہ سردار. ہے حکم شہیدوں کو مردہ نہ کہو تم. بے شک تو کہتے ہے حکم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہے حکم شہیدوں کو مردہ نہ کہو تم. برزخ میں انہیں رزق بھی ملتا ہے بے شمار. اور جو زندہ شہیدوں کا ماتم کرے خاکی، اللہ کے قرآن کا کرتا ہے وہ انکار.
کہو بے شک۔ جو ماتم زندہ شہیدوں کا کرتا ہے وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے، کہو بے شک۔ کرتی رہے گی فخر شریعت حسین پر، یار بولو نا یار، کرتی رہے گی فخر شریعت حسین پر، برسے گی تا قیامت رحمت حسین پر۔ خاکی اگر ہو لاکھ میری جان کروں فدا، رکھتا ہوں درد دل سے عقیدت حسین پر۔ حق یہی تھا نبی کی مسند پر، ساری امت کا انتخاب آئے صدیق پھر عمر آئے عثمان تو ابو تراب آئے، پھر حسن اور معاویہ کو سلام، پھر حسن اور معاویہ کو سلام۔ کیسے خوشبخت و کامیاب آئے اور ان کے اعداء کے منہ میں خاک پڑے، کہو بے شک۔ جو میرے نبی کے یاروں کو بھونکے، جو میرے نبی کے پہلے یار غار ابو بکر صدیق کو بھونکے، سن لے یا اللہ اس کے منہ میں خاک پڑے، ان کے اعداء کے منہ میں خاک پڑے، بے شک۔ ہاتھ اٹھا کے کہو نا یار، پتہ چلے کہ محمدی بیٹھے ہیں، صحابہ کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں، آپ ایسے گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پتہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے جبریل بھی کہتا ہے، جبریل بھی کہتا ہے کہ میں ہوں، جبریل بھی کہتا ہے کہ میں ہوں غلامان محمد، جبریل بھی کہتا ہے کہ میں ہوں غلامان صحابہ۔ ہائے ہائے، ان کے اعداء کے منہ میں خاک پڑے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو بے شک، ان کے اعداء کے منہ میں خاک پڑے، ان پہ آنا ہے جو عذاب آئے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل قدر واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، محترم حاضرین، بالخصوص برادر مکرم، انتہائی واجب الاحترام آپ کے ضلع پشاور کے شیر، بلکہ میں تو کہوں گا ببر شیر، خطیب بے باک، فاضل نوجوان، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ دامت برکاتہم حضرت اقدس ماشاءاللہ، اللہ ان کی خدمت کو، ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو حضرت مدنی صاحب اس پرفتن دور میں آپ تک اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں، کملی والے کا فرمان پہنچا رہے ہیں، شہداء کی شان پہنچا رہے ہیں، صحابہ کا ایمان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے جو ممبران ہیں، حضرت حاجی فرحان صاحب، حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب، جناب طاہر خان صاحب، جن کے نام لیے، جن کے مجھے نہیں آتے وہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سب حضرات کی محبت کی وجہ سے پنجاب سے حاضری ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک میں طالب علم کے منہ سے وہ باتیں نکلوائے جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں ماہ محرم الحرام کے اس حرمت والے مہینے میں اللہ کا قرآن سننے کے لیے، شہداء اسلام کا مقام سننے کے لیے، شہداء کی شان سننے کے لیے،
ختم नबूवत की मकाम सुनने के लिए, सहाबा का ईमान सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। अल्लाह कल क़यामत को हमें इसी तरह मोहम्मद अरबी के झंडे के नीचे इकट्ठा फरमा दो। मोहतरम सामईन, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तफसीलन गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल का दिन भी है, परसों का भी है। आपके लिए अमानतन बड़े तोहफे लेकर आया हूँ। आपको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ भी सुनाऊंगा, आपको हुसैनी तोहफे भी दूंगा, आपको हुसैनी फूल भी दूंगा, आपको हुसैनी किरदार भी बताऊंगा, आपको इस्लाम में सब्र का मकाम भी बताऊंगा, आपको कमली वाले की दुआ भी सुनाऊंगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह शरे सदर से बयान करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मोहतरम सामईन, दुरूद पाक पढ़िए जरा। तवज्जो है। माह मुहर्रमुल हराम का महीना, शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस। इस्लाम में एक शहीद नहीं है, ये तो पहले आप मेरी बात से नशीन कर ले। बात समझ में आ रही है? ये पीछे वाले खान साहब आपको भी आ रही है? इस्लाम में एक शहीद, इस्लाम में शहीदों की लाइनें लगी पड़ी है। मैं जंगे बदर का मैदान देखता हूं तो 14 सहाबा शहीद हैं। इससे पहले कि मैं आपको शहीदों की तादाद बताऊं, जरा तवज्जो करना। इस्लाम की तारीख शुहदा की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। इस्लाम के सबसे पहले शहीद हजरत ज़ैद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्हें अबू जाल ने काबे में लोहे की सलाखें मार मार कर शहीद कर दिया। ये उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले खामंद का बेटा है। क्या नाम है? ज़ैद बिन अबी हाला। ये इस्लाम के पहले शहीद है। इस्लाम की पहली शहीदा सैयदा सुमैया है। इस्लाम के आखिरी शहीद हजरत रबी है। इस्लाम की आखिरी शहीदा हजरत आतिका है। मेरे दोस्तों, सारे शहीदों की शहादतें बरहक हैं। सुन्नियों वाला जवाब दोगे तो मजा आएगा। सारे शहीदों की शहादतें बरहक हैं। शुहदाए इस्लाम बरहक, बोलो बरहक। शुहदाए बदर बरहक, हाथ उठा के बोलो बरहक। शुहदाए ओहद बरहक, शुहदाए तबूक बरहक, शुहदाए खंदक बरहक, शुहदाए बैरे माऊना बरहक, शुहदाए ओहद बरहक, शुहदाए हुनैन बरहक, शुहदाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर बरहक, शुहदाए उमर का दौर बरहक, शुहदाए गनी का दौर बरहक, जंगे सफीन के शुहदा बरहक, जंगे आजादी के शुहदा बरहक, शुहदाए खत्मे नबूवत, बोलो बोलो, शुहदाए खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत बरहक, शुहदाए नामूसे सहाबा, ऊंची बोलो ऊंची बोलो, शुहदाए नामूसे सहाबा, शुहदाए नामूसे सहाबा बरहक। काफिर लड़े तो जंग है, मुहम्मदी लड़े तो गाजी है। अगर वहां से कामयाब होकर आए तो फातेह है, अगर खड़ा हो जाए तो आबिद है, अगर झुक जाए तो साजिद है। कुरान पढ़े, हजरत मदनी साहब गौर करना, कुरान पढ़े तो कारी है, ये मुहम्मदी है। काफिर लड़े तो जंग है, दुनिया से तंग है, पीता रहा भंग है।
काफर लड़े तो जंग है, मुसलमान लड़े तो गाजी है, कुफर से टकरा जाए तो गाजी है, अगर जख्मी होकर शहीद हो जाए तो, खत्म हो जाए तो शहीद है, खत्म हो जाए तो शहीद है। और अल्लाह ने कहा कि शहादत बड़ा दर्जा है। बोलो, शहादत बड़ा दर्जा है, बड़ा इनाम है, बड़ा, तवज्जो करना, बड़ा दर्जा है, बड़ा इनाम है। जब किसी को बड़ा इनाम मिले तो उसको मुबारक देते हैं। जरा समझना, क्या करते हैं? उसको मुबारक देते हैं कि भाई तुम्हें बड़ा इनाम मिला, तुम्हें मुबारक हो। हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, ये अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत का स्टेज ऐलान करता है कि जब शहीद को बड़ा इनाम मिला, बड़ा दर्जा मिला, हुसैन रजी अल्लाह को बड़ा इनाम मिला, बोलो हुसैन को बड़ा इनाम मिला, कहो बेशक हुसैन को बड़ा इनाम मिला, हुसैन को बड़ा दर्जा मिला। हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं वाह हुसैन, हुसैन तूने कुरान पढ़ा, वाह हुसैन, हुसैन तूने नमाज पढ़ी, वाह हुसैन, हुसैन तूने खून से तयम्मुम किया, हुसैन तूने खानदान में सब्र किया, हुसैन तूने करबला के मैदान में सब्र किया, हुसैन तूने मैदान करबला में तीरों की बारिश में अल्लाह का कुरान, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल के दामन को नहीं छोड़ा। कहो वाह हुसैन, ऊंची कहो वाह हुसैन। हमारा ईमान है, ले गए सरदारियां जन्नत की सर दे के हुसैन, ले गए सरदारियां जन्नत की सर दे के हुसैन। आप भी तो आखिरत अपनी कभी मत कीजिए, हम भी तो अपना गिरेबान झांकें कि मुहर्रम आता है और हमें बताया जाता है कि सिर्फ एक ही शहीद है। मैं उस शहीद को कैसे भूल जाऊं? तो जो है, मैं उस शहीद को कैसे भूल जाऊं जिसकी लाश दमिश्क के चौराहे में लटकी हुई, खून बह रहा है। ये कौन है? अब्दुल्ला बिन जुबैर है, कहो रजी अल्लाह। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? ये हजरत अस्मा रजी अल्लाह का बेटा है। हजरत अस्मा कौन है? हजरत अस्मा मेरे मोहम्मद की साली है। ऊंचे ऊंचे, ये वो अस्मा है जिन्होंने अबू जहल से मुंह पर थप्पड़ खा लिया, कान जख्मी करवा लिया, मगर मोहम्मद का राज आउट नहीं होने दिया। ये कौन अस्मा है? ये वो अस्मा है जो रातों को छुप छुप के मोहम्मद को खाना पहुंचाया करती थी। 80 साल की उम्र है, इसका जवान बेटा लटका हुआ है। आई आके देखा कि दमिश्क के चौराहे पर चौक में लाश लटकी हुई है। लोगों को बुलाया और कहा लोगों आओ देखो, मुझे मुबारक दो, मैं मातम नहीं करूंगी, मैं सीना नहीं कूटूंगी, मैं मोहम्मद के दारुल उलूम की तालिबा हूँ। सुनो, मुझे मोहम्मद ने सबक दिया है, मैं शहीद बेटे की माँ हूँ, आओ मुझे मुबारक दो। मातम नहीं किया, मैं इस शहीद को कैसे भूल जाऊं? मैं उस शहीद को कैसे भूल जाऊं जिसे अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, जिसे ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, जिन्हें जाफर बिन अबी तालिब कहते हैं। ये मुहर्रमुल हरामी मुल्ला ने कभी आपको ये इन शहीदों का जिक्र किया? मैं आपको बताता हूँ, हुजूर ने सन 8 हिजरी में एक लश्कर तैयार किया, मौता के मकाम पर भेजा।
3000 صحابہ تھے. کتنے؟ 3000. اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کون تھے؟ پتا ہے صحابہ کون تھے؟ میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ یار آپ کو خان صاحب سمجھ نہیں آ رہی. میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ آگے بیٹھے تھے صحابہ. کون بیٹھے تھے؟ صحابہ. صحابہ کون ہیں؟ جن کی بڑی شان ہے، عظمت، وہ محمد کے صحابہ. جن کی تعریف کرے خود قدرت، وہ محمد کے صحابہ. جن کی جبریل نے دیکھی الفت، وہ محمد کے صحابہ. جن کی لگی اسلام پہ دولت، وہ محمد کے صحابہ. جن کفر پر چھا گئی جن کی ہیبت، وہ محمد کے صحابہ. کون صحابہ؟ جنت میں ہم سب کو ملے گی جن کی سنگت، وہ محمد کے صحابہ. اللہ نے کہا میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ مجھ سے راضی. حضور نے لشکر بھیجا. حضور نے فرمایا، میری طرف دیکھنا ذرا. حضور نے فرمایا اگر لڑتے لڑتے جنگ میں حضرت زید شہید ہو جائیں تو یہ محمدی جھنڈا عبداللہ بن رواحہ پکڑ لے. جب وہ بھی شہید ہو جائیں، وہ تیاری کر رہی تھی کہ میرا شوہر آئے گا، استقبال کر رہی تھی. لیکن دیکھا کہ قبلی والے کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہے اور قبلی والا آنسو صاف کر رہے ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بیٹی، میرے تینوں جرنیل شہید ہو گئے. تینوں جرنیل شہید ہو گئے. میں آج کے اس محرم الحرامی ذاکر ملا سے پوچھتا ہوں کہ تجھے محرم میں صرف حسین کی شہادت نظر آتی ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ کی بڑی مظلومانہ شہادت ہے. اگر حسین کا غم پہاڑوں پر رکھے تو پہاڑ موم ہو جائے. اگر حسین کے غم میں رونا شروع کر دے تو اور خدا کی قسم ندیاں بہ جائیں. لیکن میں اس ذاکر سے پوچھتا ہوں، اس محرم الحرامی ملا سے پوچھتا ہوں کہ میں اس شہید کو کیسے بھول جاؤں کہ جس کی شہادت پر محمد نے آنسو بہائے. میں کیسے اس شہید کو بھول جاؤں؟ میں نے دیکھا بدر میں 14 صحابہ شہید. بدر میں جب 14 صحابہ شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جو مرضی کرتے رہو میں نے معاف کر دیا. جو مرضی کرتے رہو میں نے معاف کر دیا. احد میں 70 صحابہ شہید، خندق میں 13 صحابہ شہید، حنین میں 17 صحابہ شہید، تبوک میں 6 صحابہ شہید، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 25,000 صحابہ شہید، عمر کے دور میں 14,000 صحابہ شہید، عثمان کے دور میں 16,000 صحابہ شہید، جنگ صفین میں 33,000 صحابہ تابعین شہید. کیا محرم آ جائے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے. اتنا جھوٹ سناتے ہیں اور ہم سنتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا جب محرم آیا حسین زندہ ہے لیکن ماتم ہو رہا ہے. 2 محرم آیا حسین زندہ ہے ماتم ہو رہا ہے. 3 محرم آیا حسین زندہ ہے ماتم ہو رہا ہے. 4 آیا حسین زندہ ہے
मातम हो रहा है। 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। हुसैन जब तक जिंदा है तब तक मातम है। 9 को जिंदा, 8 को जिंदा, 10 आया। जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए मातम, बोलो, मातम हो रहा है, मातम हो रहा है। जब हुसैन शहीद हो गए मातम हजरत हुसैन को शहीद करने के लिए मातम हो रहा था। हुसैन जिंदा है और ये मातम कर रहे हैं। 10 को जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए उस वक्त तक मातम। जब हुसैन शहीद हो गए चूल्हे भी ठंडे, सीना कूटना भी ठंडा। वो हजरत मौलाना बिजली घर रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना, हाय कि मजा तो फिर आए ना कि हाथ पठान का हो, हाथ पठान का हो और सीना इनका हो। अल्लाह उस मर्दे कलंदर की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दे। हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं अपने महबूबों से कब मिलूंगा। जरा तवज्जो करना, सफर से आया हूँ, थका हुआ भी हूँ, इंशाअल्लाह कल नमक मंडी में आपको बताऊंगा, हुसैन की दुआ सुनाऊंगा, उस्मान के 3 कॉपी, उस्मान के 3 कौल सुनाऊंगा और शान सिद्दीक और शान उमर सुनाऊंगा। अब जरा तवज्जो, आखिरी बात सुन लेना। हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं अपने महबूबों से कब मिलूंगा। आगे सहाबा बैठे थे, सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के हबीब हम आपके महबूब नहीं है, हम आपके महबूब नहीं है। कमली वाले ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में जगत जन्नत का टिकट दे दिया। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, हबशे का काला बिलाल फिल जन्ना। फरमाया तुम तो मेरे सहाबा हो। कौन सहाबा? अल्लाह कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। वो सहाबा जो नूरे नबूवत के तलबगार थे, वो सहाबा जो उम्मत के गमखार थे, वो सहाबा जो कुरान के कारी थे, वो सहाबा जो तलवारों के साए में नमाजी थे, वो सहाबा। कौन सहाबा? अल्लाह कहे ये वो सहाबा जिनका मैंने इम्तिहान लिया, आंखों का नहीं लिया, देखते क्या रहे, हाथों का नहीं लिया, करते क्या रहे। अल्लाह कहते हैं मैंने इम्तिहान लिया कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनका इम्तिहान लिया, इनके दिलों का इम्तिहान लिया। नतीजा ये है अबू बकर का पहला नंबर है। अबू बकर का सुना दो, कौन अबू बकर? जो दुनिया में मोहम्मद के साथ, दुनिया में मोहम्मद के साथ, रोज़े में मोहम्मद के साथ, गार में मोहम्मद के साथ, नहीं जरा ऊंची, कौन सिद्दीक ये कुत्ता काला भौंके? पकड़ा मुझे, किसने इजाजत दी मेरे मोहम्मद के पहले यार पर भौंकने की? वहां गार में भी काला था, बोलो वहां भी काला है,
مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ جو ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے حضرت مولوی صاحب یہ میں آپ کو ترک کی باتیں سنانے لگا ہوں. ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے ہماری قسمت کہ اللہ نے گندا حکمران مسلط کر دیا. میں آپ سے کیوں نہ باتیں کروں؟ یہ کیسے حکمران ہے؟ یہود و نصارا کے ہیں یہ پجاری، یہود و نصارا کے ہیں یہ پجاری، اور اپنی برباد کرتے ہیں ساری. ہے اوپر سے اسلام کا ایک لیبل، اصل میں ہے یہ کافروں کی اطاعت. جب سے یہ آیا ہے کہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ، کہیں نبی کی سیرت پہ ڈاکہ، کہیں نبی کی عظمت پہ ڈاکہ، کہیں نبی کی شریعت پہ ڈاکہ. ہے آزاد ڈاکو یہ چپ ہے عدالت. میں بولوں گا یہ سمجھتے ہیں علماء دیوبند یتیم ہو گئے. ہم یتیم نہیں ہوئے، تمہیں پتہ ہی نہیں. ہم بولنے والے ہیں، ہم علماء دیوبند کے نوکر ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں کون دیوبند. دیوبند کا مطلب یہ ہے ہر چیز بند. نبی کے صحابہ پہ بھونکنا بند، نبی کی ختم نبوت پہ بھونکنا بند، بدعات بند، خرافات بند، لغویات بند، دکانداری بند، جھوٹے قصے جھوٹی روایتیں سنانا بند. میرے نبی کے محمد کو کے یاروں کو جو بھونکے ان کا بھونکنا، بولو ان کا بھونکنا بند. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے ابھی علماء دیوبند. اس صدیق کو بھونکتا ہے کہ نبی اور صدیق دنیا میں اکٹھے، غار میں اکٹھے، مزار میں اکٹھے، حوض کوثر پر بھی اللہ کے قرآن میں اکٹھے، اللہ کے قرآن میں اکٹھے. اور یہ مدعے کی پیداوار بھونکے. صدیق سنو، کون صدیق؟ نبی ادراک سے بالا، صدیق عرفہ والا. میں نبی کے قدموں میں جاؤں، پھر میں ساتھ ہی صدیق کے قدموں میں جاؤں. تیری سبحان اللہ ہو تجھے مزہ آئے گا. نبی صدیق تصور سے ورا، میرا محمد ورا الورا. نبی کی ذات میں صداقت، صدیق کی ذات میں صداقت. نبی کی بات میں صداقت، صدیق کی بات میں صداقت. نبی کی عادات میں صداقت، صدیق کی عادات میں صداقت. نبی کی جماعت میں صداقت، صدیق کی جماعت میں صداقت. سن سن ہشت نگری والے، نبی خوبی کا سر چشمہ، صدیق نیکی کا مما. نبی اخلاق کا پیکر، صدیق 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 شرافت کا مخزن. سبحان اللہ. نبی اخوت کا پیکر، صدیق نیکی کا مما. نبی صفات الہی کا آئینہ، صدیق صفات نبی کا خزینہ. نبی پشاور والے سن، اس کالے کو بتا، اس مدعے کی پیداوار کو بتا. یہ ہے صدیق، ایک نبی ایک صدیق. سن، نبی اخلاق کا مصدر، صدیق شرافت کا پیکر، صدیق شرافت کا مخزن. اور نبی صفات الہی کا آئینہ، صدیق صفات نبی کا خزینہ. نہیں سمجھا؟ نبی
صفات الہی کا آئینہ صدیق، صفات نبی کا خزینہ، نبی کے پاس اللہ کی معرفت، صدیق کے پاس نبی کی منزلت، ہائے ہائے ہائے، اور نبی کے پاس حضرت مدنی صاحب سننا طالب علم ہوں، علماء کی چوٹیوں میں بیٹھنے والا ہوں، نبی کے پاس قرآن کا اعجاز، ہائے ہائے بڑے بدسوگت، تھکا تو میں بھی ہوں پر تم تو مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے، 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اللہ کے ولی۔ یہ ہمارے خان صاحب کا بھی نعرے مار مار کے گلا بیٹھ گیا، آپ ہنستے ہیں، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، ہائے نبی اور صدیق، سننا سننا، آپ ذاکروں کو سنتے ہو نا، موٹے کی پیداواروں کو سنتے ہو، محرم الحرامی ذاکروں کو سنتے ہو، یہ علماء دیوبند کے نوکر کو بھی سنو، نبی کے پاس قرآن کا اعجاز، میرے صدیق کے پاس صاحب قرآن کا اعجاز، سنا دو۔ حضرت مدنی صاحب کیا یاد کریں گے، اتنی محبت سے بلاتے ہیں، شان صدیق اکبر پہ قربان ہم، ایسے نہیں، سننا بھی ٹھرے مدینہ بھی ٹھرے، شان صدیق اکبر پہ قربان ہم، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرے پیر علی کے قدموں میں چلتے ہیں۔ مولا علی نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں ان ذاکروں کو، ان بھونکنے والے خنزیروں کو جو میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق پر بھونکتے ہیں، ان کی زبان گدی سے نکال لی جائے گی، کاٹو پرچہ، ہماری تو تاریخ ہے جیلوں میں اور ریلوں میں لکھا جائے گی۔ پیر علی، کون علی؟ ان کالوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، لوگ کہتے تھے شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، اگر کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا فیس بکوں پر بھی ہوتا ہے شیعہ سنی، میں پشاور والے غشور مسلمانوں، محمد کے دیوانوں، غلاموں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ غازی خالد تمہیں میں سے ہے نا، تمہیں میں سے ہے نا، حوصلہ کہا کتے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی جج نہیں، کوئی وکیل نہیں، وہ میری گولی فیصلہ کرے گی، جیسے حبیب بن زید مازنی رضی اللہ انصاری صحابی نے کیا۔ کتے مسلمہ کذاب نے کہا مجھے اپنا نبی مان، اس نے کہا کتے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لوں گا مگر محمد کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ حبیب نے کہا، پنجابی سمجھیں گے، حبیب نے کہا بعد اس دے نبی اور آنا نہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، بعد اس دے نبی اور آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں،
साढ़े नबी वर्गा हमारे नबी जैसा कोई भी नहीं, बोलो। हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, राहतुल आशिकीन है, सैयदुल कौनैन है, साहिबे काबा कौसैन है, जद्दुल हसनैन है, दामाद शेखैन है, खुसर अली मुर्तजा, खुसर अली मुर्तजा, उस्मान ज़िन्नूरैन है, साहब ताज है, साहब मेराज है, साहब कुरान है, साहब लौलाक है। जो भी देखता है कहता है मैंने देखा नहीं, बरादरी कहे देखा नहीं, कौम कहे देखा नहीं, दादा कहे देखा नहीं, अम्मा आमना कहे देखा नहीं, जिब्रील कहे देखा नहीं, जमीर शरीयत फरमाए कैसे देख लेते कि अल्लाह ने ऐसा हसीन पैदा ही नहीं किया, बनाया ही नहीं कि हसीना जमीला दा ओए मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। ज़ैद ने कहा कट जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। गाजी फैसल खालिद ने कहा मुझे जज नहीं चाहिए, मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं जानूं और मेरे महबूब की खत्म नबूवत जाने। बाद इस दे नबी हो आना नहीं, शान साढ़े नबी वांग पाना नहीं। बूहा बंद, बूहा बंद, दरवाजा बंद है, समझ आ गई? बूहा बंद, नबूवत दा लहना नहीं। ओए हर कज़्ज़ाब ज़ोर आज़मेंदा गया, हर कज़्ज़ाब ने अपना जोर लाया लगाया मगर नबूवत का दरवाजा खोल सका? सारे बोलो खोल सका नहीं। कोई सिद्दीक बनया सदाकत दे विच, ते कोई फारूक बनया अदालत दे विच, कोई साहिब हया दा सखावत दे विच, ते कोई खैबर दे दर नू पटेंदा गया। मेरे पीर अली ने फरमाया सुनो, यही थी ना बात, आखिरी बात करके खत्म करूं, मैं भी थका हुआ हूं। इसकी तफसील में आपको मदनी मस्जिद नमक मंडी आओगे ना भाई? पक्की बात है, मोहम्मदियों वाला वादा है ना, सारे आओगे। मैं आपको पीर उस्मान की 3 बातें सुनाऊंगा, पीर हुसैन की शान भी सुनाऊंगा और यहीं से बात स्टार्ट करूंगा पीर सिद्दीक की सदाकत पे। थका हुआ हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह नमक मंडी में मुलाकात भी होगी, ज़ियारत भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के सजदों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक पैगंबर की पाक तालीमात पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने वाला बना।
یا اللہ قرآن و حدیث کے نور سے ہم سب کے دلوں اور دماغوں کو منور فرما۔ یا اللہ پاک پیغمبر کی پاک تعلیمات پر پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے والا بنا۔ صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے دلوں اور دماغوں کو منور فرما۔ یا اللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم کو مزید استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ حضرت مفتی عبدالقیوم پوپلزئی رحمت اللہ علیہ کے لیے یا اللہ بالخصوص حضرت مولانا ارشاد الحق مدنی رحمت اللہ علیہ کے لیے جنہوں نے ساری زندگی صحابہ اہل بیت اور حضور کے عشق میں گزار دی۔ یا اللہ جتنے احباب دوست حضرت کے ساتھ محبت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، ساتھ چلتے تھے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح برادر مکرم حضرت حسین احمد مدنی دامت برکاتہم کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ جو دوست، جو احباب، حاجی صاحب طاہر خان صاحب، دیگر جو حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب، جناب مولانا قاری قاسم صاحب، جتنے دوست احباب محبت کرتے ہیں، یہ جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے آتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قدم اس اللہ کے گھر میں باہر بعد میں جائیں۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے صحابہ اور شہداء کے صدقے ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک کا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ علماء حق کا خادم و نوکر بنا دے۔ یا اللہ صحابہ اہل بیت کی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ کملی والے کی روشن تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کملی والے کی روشن تعلیمات کے نور سے ہمارے دلوں اور دماغوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان جو اسم بامسمہ ہیں، فضل رحمان ہیں، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں جس طرح وہ اسمبلیوں میں، جس طرح وہ مدارس کی، مساجد کی حفاظت کر رہے ہیں، دن رات کوشاں لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی سعی کو، کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، بدعات اور رسومات سے بچا، اخلاص والی دولت سے مالا مال فرما۔ میرا بولنا قبول فرما، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی اس کاوش کو قبول فرما۔ آپ سب حضرات کا یا اللہ آنا قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔